یہ اب میں چھٹی بات آپ سے کرنے لگا ہوں. نیت کو پیمانہ ہونے کی وجہ سے، معیار ہونے کی وجہ سے، میزان ہونے کی وجہ سے، کسوٹی قرار دیے جانے کی وجہ سے مرکزی حیثیت حاصل ہے عمل کے مقابلے میں. کتنی حیران کن بات ہے. یعنی عمل اور نیت کا جوڑ تو ہے، لیکن مرکزی حیثیت نیت کو حاصل ہے، کیونکہ نیت پیمانہ ہے عمل کا، نیت پیمانہ معیار ہے عمل کا، نیت میزان ہے، نیت میں عمل کو تولا جائے گا، نیت کو عمل میں پرکھا نیت میزان ہے، عمل کو نیت کے ترازو میں تولا جائے گا، عمل کو نیت کے پیمانے سے ماپا جائے گا. لا الہ الا اللہ. تو نیت کو عمل کے مقابلے میں مرکزی حیثیت حاصل ہے. شریعت کی نظر میں جو اعمال درست ہیں، ان کے درست ہونے کے باوجود اللہ کے ہاں ان درست اعمال کی ظاہری شکلوں پر فیصلہ نہیں کیا جاتا. پھر سن لیں، وہ اعمال جو شریعت کی نگاہ میں درست ہیں، وہ درست ہونے کے باوجود اللہ ان درست اعمال کی ظاہری شکل پر فیصلہ نہیں فرماتے کہ بندے نے نماز پڑھ لی، زکوٰۃ دے دی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، عمرے کی ادائیگی ہو گئی، جہاد ہو گیا، کلمہ شہادت کی ادائیگی بھی ہو گئی، لہذا یہ شخص خالص پکا مومن مسلم ہے. این خیال استو محال استو جنون نہیں، بلکہ اللہ ان اعمال کی باطنی شکل کو، یعنی ان اعمال کی نیت کو برقرار بنیاد قرار دے کر اللہ فیصلہ کرتے ہیں. یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ عمرہ، یہ جہاد میرے بندے نے ادا تو کیے، یہ سارے کام کیے، لیکن سوال ہے نیت کیا تھی؟ نیت درست تھی، مقبول. نیت نہ درست تھی، مردود. اللہ اکبر. اخلاص کی نیت تھی، مقبول. ریاکاری کی نیت تھی، یہ سب جہاد سمیت سب مردود، کوئی ایک بھی قبول نہیں ریاکاری کی وجہ سے. پھر اگر کوئی عمل مقبول ہے تو کس قدر مقبول ہے، مردود ہے تو کس قدر مردود ہے. جیسی نیت، اللہ اکبر، جیسی نیت ویسا فیصلہ، جیسی نیت ویسا فیصلہ، جتنی نیت اتنا فیصلہ. کیونکہ اللہ کے ہاں جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے لامحدود علم کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اللہ اکبر. بندے کا علم تو محدود ہے نا. بندہ جب بندے کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے نا تو اپنے محدود، اس کا علم محدود ہے، تو وہ ظاہری عمل پر اور ظاہری دستاویز پر فیصلہ کرنے پر مجبور ہے. کیونکہ بندہ بندے کی نیت سے واقف نہیں ہے، بندہ بندے کی نیت سے واقف نہیں ہوتا، اس لیے وہ بندے کی نیت کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے، بلکہ وہ ظاہری عمل کو دیکھنے پر مجبور ہے، بلکہ مامور ہے من اللہ کہ اس نے اعمال کو دیکھنا. ہاں، اس کی نیت کا قرائن سے پتہ چلانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ عدالت میں وکلاء حضرات اور ججز حضرات اس بات کو، اس قضیے کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن وہ بھی عمل کے تھرو جاتے ہیں، اس کے نیت کے پیچھے پیچھے اس کے عمل کو دیکھ کے جاتے ہیں. جیسے قتل خطا ہے، قتل عمد ہے، تو قرائن سے، واقعات سے، دلائل سے، ان تمام چیزوں سے بات معلوم ہو جاتی ہے نا کہ یہ قتل خطا ہے کہ قتل عمد ہے. لیکن کیسے؟ اسی کیا کہتے ہیں ظاہری عمل کے واسطے سے جاتے ہیں، ڈائریکٹ نیت پر کوئی بھی نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. تو بندہ جب بندے کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے تو نیت کی بنیاد پہ نہیں کرتا، اس کے ظاہری عمل کی بنیاد پہ کرتا ہے، کیونکہ بندے کا علم بہت محدود ہے. اللہ کا علم تو دل کے نہاخانوں کے اندر ابھرنے والے وسوسوں کے سے بھی آگے تک لامحدود ہے. اس لیے اللہ کے ہاں فیصلہ بھی اس کے لامحدود علم کے مطابق ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی خاتم المعصومین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے یہ فیصلہ جاری فرما دیا کہ میرے نبی آپ اپنے بندوں کو یہ بتا دیں، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کو ان کی ظاہری شکلوں کی بجائے، اعمال کو ان کی ظاہری شکلوں کی بجائے
ان کی باطنی شکل یعنی نیتوں سے جوڑ دیا گیا ہے، اعمال کو نیتوں سے نتھی کر دیا گیا ہے، اعمال کو نیتوں سے باندھ دیا گیا ہے، اعمال کو نیتوں کے دائرے میں محصور کر دیا گیا ہے۔ اب نیات کو نظر انداز کر کے نرے اعمال پر فیصلے کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ نیات ہی کی بدولت پتہ چلتا ہے کہ عمل فاسد ہے کہ صالح ہے، اور نیات ہی کی مدد سے عمل میں درستی آتی ہے یا نا درستی آتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ نیت پیمانہ ہے، نیت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہ میری بات آپ سے نمبر 6 ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔